اربعین نووی حدیث نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون ان بکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تحلیلۃ صدقۃ وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن منکر صدقۃ وفی بضع احدکم صدقۃ قالوا یا رسول اللہ آیاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر قال ارأیتم لو وضعہا فی حرام اکان علیہ وزر فکذالک اذا وضعہا فی الحلال کان لہ اجر رواہ مسلم۔ عن ابی ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہ۔ ایضاً یعنی انہی سے روایت ہے، ایضاً کا معنی بھی ہوتا ہے، انا ناسن کہ بے شک کچھ لوگ، من اصحاب رسول اللہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں سے، قالو انہوں نے کہا، للنبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، ذہب لے گئے، اہل الدثور مال کے مالک، مال والے، بالاجور اجر کی جمع اجور، مزدوری کو اجر کہا جاتا ہے، یا آپ جو ہے ثواب کو اجر کہتے ہیں۔ یصلون وہ نماز پڑھتے ہیں، کما نصلی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون اور وہ روزہ رکھتے ہیں، کما نصوم جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، ویتصدقون اور وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، بفضول اموالہم، فضول کا معنی زائد، اموالہم ان کے جو مال ہیں۔ قالا کہا، اولیسا کیا نہیں رکھا ہے، قد جعل اللہ رکھا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ما تصدقون جو تم صدقہ کرتے ہو، ان بکل تسبیحۃ بے شک جو ہر تسبیح ہے، ہر بار سبحان اللہ کہنا ہے، تسبیح کا معنی سبحان اللہ کہنا، صدقۃ صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ اور ہر جو تکبیر ہے، صدقۃ وہ صدقہ ہے، وکل تحمیدۃ اور ہر بار جو الحمدللہ کہنا ہے، صدقۃ یہ صدقہ ہے، وکل تحلیلۃ اور ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، ونہی عن منکر صدقۃ اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، وفی بضع احدکم اور تم میں سے کسی ایک کی شرمگاہ میں بھی صدقۃ صدقہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آیاتی کیا احدنا ہم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے، شہوتہ اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ اور اس کے لیے اس میں اجر ہوگا۔ قال أَرَأَيْتُمْ کہا تمہاری کیا رائے ہے، بھلا بتاؤ تو صحیح تم، لو وضعها اگر وہ اس کو رکھتا ہے، فی حرام حرام میں، اکان علیہ وزر تو کیا ہوتا ہے اس پر گناہ، فکذالک پھر اسی طرح، اذا وضع فی الحلال جب وہ اسے رکھتا ہے حرام میں،
کان لہو اجرن، تو اس کے لیے اجر ہوگا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ جو اجر ہیں، ثواب ہیں، وہ تو مال والے لے گئے۔ یصلون کما نصلی، وہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اور وہ اس طرح روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، اور وہ اپنے زائد مالوں سے صدقہ کرتے ہیں۔ قال، کہا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، اب انہوں نے کہا کہ کیا فرمایا، کیا اللہ نے تمہارے صدقے کا سامان نہیں کر دیا؟ ان بکل تسبیحۃ صدقۃ، بے شک ہر بار تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقۃ، اور ہر بار اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا یہ صدقہ ہے، وکل تحمیدۃ صدقۃ، اور ہر بار الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے، وکل تحلیلۃ صدقۃ، اور ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، وامر بالمعروف صدقۃ، اور نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، ونہی عن منکر صدقۃ، اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقۃ، اور تم میں سے ہر ایک کا بیوی سے مجامعت کرنا بھی صدقہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا، ان صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوتہ، کہ کیا ہم میں سے کوئی اپنی جنسی خواہش پوری کرے گا، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، اور اس میں اس کے لیے اجر اور ثواب ہوگا؟ قالا، فرمایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، بھلا بتاؤ تو صحیح، یا تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر وہ اس کو حرام میں رکھے گا، اکان علیہ وزر، تو کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا؟ فکذالک، تو اسی طرح اذا وضع فی الحلال، جب اس نے حلال میں اپنی شرمگاہ کو رکھا، کان لہ اجر، تو اس کے لیے اجر ہوگا یا ثواب ہوگا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ دراصل اس حدیث کے اندر صدقہ کے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور صدقہ صدق سے ہے، اور صدق سے مراد یہ ہے کہ آپ سچی نیت کے ساتھ جو کام بھی کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یہ جو مال والے ہیں، جو صاحب مال ہیں، جن کے پاس مال ہے، وہ اجر لے اڑے ہیں، یعنی اصل اجر ان لوگوں کو ملے گا کہ جن کے پاس مال ہے، کیونکہ وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، اور ہماری طرح نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ان کے پاس ہم سے زائد ہے، اور وہ ہے ان کا مال، کہ ان کے پاس زائد مال ہے، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور ہم وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ نے تمہارے لیے صدقے کا سامان نہیں کر دیا؟ یعنی صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر
اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی نیکی کا کام کیا جائے تو وہ صدقہ ہے۔ جیسے اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ صحیح نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ تکبیر کہتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ سچی نیت کے ساتھ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، اخلاص کے ساتھ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھائی سے روکتے ہیں، اچھائی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ اچھائی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام کو اس پر تشویش ہوئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنی بیویوں سے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے والے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے والے ہیں، اور کیا اس میں بھی کوئی اجر ہوگا، اس میں بھی کوئی ثواب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم حرام میں رکھو تو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر تمہیں کچھ گناہ ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ زنا ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے۔ تو اگر تم زنا کرتے ہو اور حرام میں رکھتے ہو تو اس میں تم پر گناہ ہوگا، تمہارے لیے سزا ہوگی، اور اسی طرح اگر اسے حلال میں رکھتے ہو تو حلال یعنی بیوی کے ساتھ جائز جو ہے وہ جگہ پر اپنی شرمگاہ کو استعمال کرتے ہو تو اس کے لیے تمہارے لیے اجر ہوگا، اللہ اس کا تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال اس حدیث میں صدقہ کی اہمیت کو واضح کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نیکی کا کوئی کام بھی صحیح نیت کے ساتھ کریں گے تو وہ صدقہ کہلائے گا۔ یعنی آپ اچھی نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ نیکی کا کوئی کام بھی، کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے تو وہ کام آپ کے لیے باعث ثواب بن جائے گا اور باعث اجر ہوگا۔ یعنی وہ چاہے اس میں انسان کی اپنے بھی فوائد موجود ہوں اور اپنی ذاتی خواہش وہ پوری کر رہا ہو، لیکن اگر وہ نیکی کا کام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا اللہ کے احکامات کے مطابق ہے تو اس میں بھی اس کے لیے اللہ رب العزت نے اجر اور ثواب رکھا ہے۔ اور اگر کوئی وہ نیکی کا کام کر لے گا، اخلاص نیت سے کر لے گا اور ایک بڑا عام سا کام کر لے گا جو جس میں کوئی زیادہ محنت مشقت جو ہے وہ نہیں ہوتی، جیسے آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، تو یہ چھوٹی سی چیز ہے۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی وہ اچھی نیت کے ساتھ کر لے گا، اخلاص کے ساتھ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نہ شکلوں کو دیکھتا ہے، اللہ نہ صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے کہ دلوں میں اس کی کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز مطلوب ہے وہ تقویٰ ہے، کہ دل میں اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ایسا جو بھی کام کرے جس کو شریعت نے حلال اور جائز قرار دیا ہو تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ یعنی دل میں اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، اور پھر ایسا کوئی بھی کام کرے جس کو شریعت نے حلال اور جائز قرار دیا ہو تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ اور اسی طرح اپنی جو جائز خواہشات ہیں ان کو جائز طریقے سے پورا کرنا بھی انسان کے لیے صدقہ بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ صدقہ کا معنی سچے دل کے ساتھ کوئی کام کرنا، لیکن زیادہ جو اس کے اطلاق کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اور اس کی جو اہمیت ہے صدق دل کی ہے، یعنی دل کی سچائی کے ساتھ آپ جو کام بھی
نیکی کا کریں گے جسے شریعت نے حلال اور جائز قرار دیا ہے وہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ تاہم مالی اعتبار سے دو قسم کے صدقات ہوتے ہیں، ایک کو ہم واجبی صدقہ کہتے ہیں اور ایک کو نفلی صدقہ کہتے ہیں۔ جس طرح ہم قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کے آغاز میں ہی پڑھ لیتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم نے انہیں جو چیز دی ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، بعض دفعہ یہ زکوٰۃ کی شکل میں، عشر کی شکل میں، اس طرح کے معاملات میں یہ فرض ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ خرچ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے جیسے قربانی ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے یا عشر ہے یا حج پر جانا ہے، تو ایسے کاموں میں مال خرچ کرنا اگر صاحب مال ہو تو اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور بعض معاملات وہ ہوتے ہیں کہ اس میں انسان پر فرض تو نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے دل کی خوشی سے اللہ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ کر دیتا ہے تو یہ صدقہ نفلی کہلاتا ہے۔ تو بہرحال انسان جو بھی کام کرے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت جو ہے وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور سچی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں اگر وہ کام کرے گا اور وہ کام شریعت میں حلال اور جائز ہوگا تو اللہ اس پر اس کو اجر عطا فرمائیں گے، چاہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ جائز تعلق بھی ازدواجی قائم کرے گا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ نیکی کے کام اور جائز کام اور حلال کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔